الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اعتکاف پر بیان ہوا تھا، اور الحمدللہ ہمارے یہاں کل رات سے اعتکاف شروع ہو چکا ہے. کل 21ویں شب تھی رمضان کی اور آج 21واں روزہ ہے. اور ہماری مسجد میں کچھ مسلمان اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کچھ فل ٹائم اعتکاف والے ہیں جو 10 دن کے لیے آخری عشرے میں بیٹھے ہیں، اور کچھ پارٹ ٹائم اعتکاف والے ہیں. یہ پارٹ ٹائم وہ ہیں جو دن میں کام کرتے ہیں اور رات کو آ کر یہاں مسجد میں ٹھہرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. یہ بھی بڑی بات ہے. اور آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے. یہ وہ مبارک رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہوا ہے. اور اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس رات میں اعتکاف کیا جائے، اس عشرے میں اعتکاف کیا جائے تو وہ رات مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر قرآن پاک میں نازل کی ہے، اس میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ شخص
1000 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا، دن کو اللہ کے راستے میں نکل جاتا تھا، اور 1000 سال اس طرح گزار دیے۔ صحابہ نے یہ سنا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اتنی لمبی زندگی اور پھر اتنی بڑی عبادت، اس امت کو تو اللہ نے مختصر عمریں دی ہیں، اور اتنی لمبی عبادتیں کہاں سے کرے، عمر ہی مختصر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ سورت نازل فرمائی اور اس امت کو یہ خوشخبری عطا کی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر وہ مبارک رات ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر خیر، امر خیر کو لے کر دنیا میں اترتے ہیں۔ سلام، رات بڑی سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ لیلۃ القدر صبح فجر کے وقت تک رہتی ہے۔ یہ مبارک رات صبح تک رہتی ہے اور اس میں مسلمان عبادت کرے لیلۃ القدر میں تو 1000 مہینوں سے زیادہ اسے ثواب ملتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا فرمائی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ رات بڑی قدر والی ہے، بڑی عظمت والی ہے، اور جو اس رات میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی بڑی قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ قدر تقدیر کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں پہلے سے لکھ دی ہیں۔ ان اللہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، لیلۃ القدر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رات سے لے کر اگلے سال رمضان میں اس رات تک اس ایک سال کے جتنے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ تمام فیصلے جو فرشتے جن کی ڈیوٹیاں زمین پہ دنیا میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حوالے کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ اس سال مریں گے، کتنے پیدا ہوں گے، رزق کتنا ملے گا، کتنے لوگ عزت والے ہوں گے، کتنے ذلت والے ہوں گے، کتنے حادثات دنیا میں ہوں گے، کیا کیا دنیا میں ہوگا، کتنے لوگ حج پہ جائیں گے، اللہ اکبر، کتنے لوگ ایسے شادیاں منائیں گے، خوشیاں منائیں گے، کتنے لوگ ایسے بڑی بڑی خوشیاں منا رہے ہوں گے، ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوگا۔ یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فہرست اس رات میں فرشتوں کو دینی ہے تقدیر کی، اس لیے اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔
اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک رات اس امت کو عطا کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کہ یہ امت اس کی عمر کم ہے لیکن اس رات میں عبادت کرے گی تو اس کی عبادت کا ثواب وہ اتنا ہوگا کہ گزشتہ امتوں کی عبادتوں سے زیادہ ہو جائے گا جن کی عمریں زیادہ تھی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ 1000 مہینے ہوتے ہیں 83 سال 4 ماہ، 83 years and 4 months۔ ایک لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب۔ لیکن بعض علماء، بعض مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد 83 سال نہیں ہے، کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہتے ہیں عنا بالف شہر جمیع الدہر، کہتے ہیں 1000 مہینوں سے مراد پورا زمانہ ہے۔ اللہ نے جتنے دن بنائے، جتنی راتیں بنائی، جتنا زمانہ بنایا وہ پورا زمانہ، 83 سال نہیں، پورا زمانہ، پورا زمانہ مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کی یہاں یہ عادت ہے کہ وہ جب الف ذکر کرتے ہیں، لأن العرب تذکر الالف فی غایت الاشیاء، کہتے ہیں جب الف ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز پوری کی پوری اول سے آخر تک مراد ہوتی ہے۔ جب عرب کہتے ہیں الف سنہ تو اس کے معنی ہے جتنے سال اللہ نے بنائے وہ سب۔ جب وہ کہتے ہیں الف شہر تو جتنے مہینے اللہ نے بنائے وہ سب۔ جیسے ہمارے یہاں ہم اردو زبان میں جب کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کروڑوں مرتبہ، ہاں کہتے ہیں کروڑوں سال۔ کروڑوں سال کا معنی یہ ہوتا ہے جتنے سال اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ تمہیں لمبی عمر دے، کروڑوں سال جیو، تو اس سے مراد پورا زمانہ ہوتا ہے۔ عربوں کے یہاں بھی الف کا معنی ہے پورا زمانہ۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا معنی یہ اللہ نے جتنے دن بنائے، جتنی راتیں، جتنے مہینے، جتنے سال، جتنا ٹائم، جتنا زمانہ بنایا ہے وہ سارا زمانہ ایک طرف، لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ افضل ہے۔ یہ مبارک رات اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ یہ کسی امت کو یہ رات نہیں ملی، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ رات عطا فرمائی ہے، یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ اس رات میں عبادت کرو گے، ایک رات میں عبادت کا ثواب تمہیں اتنا ملے گا، پورے زمانے سے زیادہ ملے گا۔ اس امت سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخر میں آئی ہے، سب سے آخر میں، اور آپ نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی، سب سے زیادہ تعداد اس امت کی ہوگی۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ایسی مبارک رات اللہ نے ہمیں دی، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اس رات کو ڈھونڈو، تلاش کرو۔ آپ خود بھی تلاش آپ نے فرمائی اس رات کی، اعتکاف کیا آپ نے، اور پھر صحابہ سے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29، ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کون سی مشکل بات ہے، کتنی آسان ہے، 5 راتوں میں، اور یا 10 راتوں میں، 10 راتیں بھی جاگنا کیا مشکل ہے۔
اگر 10 راتوں میں اللہ بخشش کر دے کتنی بڑی کمائی ہے. 10 راتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ سے مانگے اور یہ فضیلت مل جائے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. خود آپ کھڑے ہوئے تو اس لیے 5 راتیں کہتے ہیں اس میں اللہ نے یہ لیلۃ القدر رکھی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بڑے فقیہ گزرے صحابہ میں، بہت بڑے عالم تھے صحابہ میں، اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس وقت وہ نوجوان تھے، چھوٹی عمر تھی. ایک مرتبہ آپ نے عمر نے بڑے صحابہ کو، جو بڑے صحابہ تھے بڑی عمر والے، ان کو جمع کیا اور ان میں عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھایا. ان کی عمر چھوٹی، سارے بزرگ صحابہ. انہوں نے کہا یہ چھوٹا بچہ یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. عبداللہ عمر نے فرمایا ہاں اللہ نے اس کو سمجھنے والا دل عطا کیا ہے، سوال کرنے والی زبان عطا کی ہے، اس کے پاس علم ہے، نوجوان ہے. بٹھایا. پھر آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ بتاؤ لیلۃ القدر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ہے. پھر آپ نے پوچھا عبداللہ ابن عباس سے تم بتاؤ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میرا خیال ہے کہ وہ 27ویں رات ہے. تو عمر نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ 27ویں ہے، اور وہ اس لیے ہے اللہ نے آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے. خلق 7 سماوات، زمینیں بنائی اللہ نے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ 7 زمینیں اللہ نے بنائی. انسان کو اللہ نے پیدا کیا 7 ادوار میں پیدا، 7 چیزیں انسان کی پیدائش میں 7 تبدیلیاں ہوئی ہیں. مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر مٹی کو نطفہ بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس کو لوتھڑا بنایا گوشت کا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس کو ہڈی بنائی. فکسونا العظام لحما، پھر اس پر اللہ نے گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ نے اس کو ایک خوبصورت مخلوق انسان کے طور پر تیار کیا. یہ 7 کام کہتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے 7، زمینیں بنائی 7، انسان کو بنایا 7 سٹیپس انسان کے تخلیق کے اندر ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا طواف کرو اس کے 7 چکر، پھر حکم ہوا سعی کرو 7 چکر، حج میں حکم ہوا شیطان کو کنکری مارو 7 مرتبہ مارنا ہے. یہ اتنے کام 7. اب آپ پوچھتے ہیں لیلۃ القدر کب ہے؟ آخری عشرے میں جب 7ویں رات 27ویں آ جائے تو لیلۃ القدر ہوگی. یہ علم اللہ نے عطا فرمایا تھا. بعض علماء نے ایک عجیب بات یہ بھی لکھی ہے، فرماتے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر اس کلمے میں 9 حرف ہے. لیلہ 4 حرف، القدر یہ 5 حرف، 9 ہو گئے. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ ذکر کیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر آیا. لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے، 9 کو 3 سے ضرب دو 27 بن جاتے ہیں. یہ ایک نقطہ بیان کیا، اور ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اس سورت کے اندر 27واں کلمہ
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. ہیا کے معنی یہ رات، یہ رات رہتی ہے صبح طلوع ہونے تک. یہ جو ہیا ہے یہ اس سورت کا 27واں کلمہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رات آخری عشرے میں چھپائی ہے، لیکن بعض حضرات زیادہ گمان کرتے ہیں کہ 27ویں رات کو ان راتوں میں زیادہ فضیلت اور مقام حاصل ہے. تمام راتوں میں تلاش کرنی چاہیے، 27ویں میں خاص اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ رات چھپائی کیوں ہے؟ اس رات میں اتنا ثواب، اتنا اجر کہ 1000 مہینے، بلکہ 1000 مہینے کیا، جتنے مہینے، جتنا زمانہ اللہ نے بنایا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اللہ نے چھپائی اس لیے ہے کہ جس رات میں عبادت کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے، اس رات میں اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ کی پکڑ بھی سخت ہوگی. اس لیے اللہ نے وہ رات چھپا دی ہے. اب اس رات میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گناہ کریں گے، لیکن اللہ پکڑتا نہیں ہے. اس لیے ہو سکتا ہے اسے پتہ نہیں کہ آج لیلۃ القدر ہے. میرا اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے کہ اللہ نے وہ رات چھپائی. اگر معلوم ہوتی فلاں رات لیلۃ القدر ہے، پھر بھی اس میں کوئی گناہ کرتا تو اللہ کا عذاب آتا. اتنے مبارک وقت میں گناہ کر رہے ہو، اللہ نے چھپا دیا اسے. تلاش کرو. اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے اسے تلاش کریں. ڈھونڈ رہے ہیں، سب ڈھونڈ رہے ہیں. گھر میں خواتین بھی عبادت پہ کھڑی ہیں، مصلی پہ کھڑی ہیں. یہاں مسجد میں مرد کھڑے ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں. سارا ماحول بنا ہوا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا. یہ اللہ کہتے ہیں ڈھونڈو اسے، ڈھونڈو، تلاش کرو. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اسے تلاش کرو، اسے ڈھونڈو. اور پھر یہ رات، اس میں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لیلۃ القدر کیسے گزارتے تھے، اور ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو، اگر ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، یا رات جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تھا رمضان کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، امی عائشہ فرماتی ہے کہ جب آخری اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شد میزرہ، اپنی تہبند کو اچھی طرح کس لیتے تھے. جس طرح ایک مزدور کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ مزدوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنی تہبند اچھی طرح کس لیتا ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے، اپنی مزدوری کرتا. اللہ کے رسول نے یہ سکھایا، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے. خاص طور پر آخری عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے، اس کی تلاش کے لیے میرے پیغمبر نے اور آپ کے پیغمبر نے، اس امت کے پیغمبر نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہبند کو کسا ہے. امت کو تعلیم دیے تم بھی تیار ہو جاؤ اس آخری عشرے کے اندر عبادت کے لیے. شد میزرہ، اپنے تہبند کو کس لیتے تھے. وَأَحْيَا لَيْلَةً، پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات جاگتے تھے. وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، خود بھی عبادت کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. یہ سنت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی. خود بھی عبادت کرو، اپنے گھر والوں کو بھی جگاؤ، ان سے بھی کہو عبادت کر لو، منافع کما لو. یہ طریقہ. تو
عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. پھر فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، جو لیلۃ القدر میں نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس رات میں کھڑے ہو جاؤ، عبادت کرو، نمازیں پڑھو. اللہ کو نماز کی عبادت بڑی پسند ہے. تہجد کی نماز پڑھو، تراویح تو ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں، اس کے بعد نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، قرآن پڑھے، دعائیں مانگے، ذکر و اذکار کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے تعلیم دی، فرمایا اے عائشہ یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، عفو بہت معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے. اللہ سے معافی مانگنی ہے اس رات میں، اللہ سے گناہ بخشوانے ہیں اس رات میں. جو گناہ پورے سال کیے تھے فرشتوں نے لکھ کر ہمارا پورا رجسٹر اعمال نامہ ہمارے گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے. وہ سیاہ ہو چکا ہے، دفتر کے دفتر سیاہ ہو چکے ہیں، اور فرشتوں کا لکھا ہوا یہ پکا ہوتا ہے. لکھا ہوا وہ سیاہی بھی پکی ہوتی ہے، وہ مٹتی نہیں ہے. لیکن قربان جائیے پوری دنیا کا پانی بہاؤ وہ گناہ نہیں دھلتے ہیں. پوری دنیا کا پانی بہا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی اچھی تعلیم دی ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کے در پہ جھک جاؤ، گڑ گڑاؤ. او دنیا کا پانی ایک طرف، تمہاری آنکھ سے اللہ کے ڈر سے ایک قطرہ بہہ جائے گا، اللہ ساری سیاہی مٹا دے گا. اس پانی میں، اس آنکھ کی پانی میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. یہ اللہ کے سامنے گراؤ گے، یہ پانی یہاں سے بہے گا، اللہ دفتر کے دفتر مٹا دے گا. یہ رات ہے اللہ کے سامنے بخشوانے کی رات ہے. اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے، پوری امت کو بخش دے. یہ حضور کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ مجھے معاف فرما. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں فاعف عنا، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ پوری امت کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما، سب کے لیے دعائیں کریں. یہ گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، یہ عہد کرنے کی رات ہے کہ اب ہم گناہ دوبارہ نہیں کریں گے. عزم کرے اب آئندہ گناہ نہیں کرنا ہے، گناہ کو چھوڑ دینا ہے. رمضان کا مہینہ گزر جائے تو مسلمان میں تبدیلی آنی چاہیے، مسلمان کے اندر واضح تبدیلی نمایاں ہونی چاہیے کہ اب ہماری زندگی چینج ہو گئی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے، گناہ دھل چکے ہیں، اب ہمیں اپنی نئی زندگی اچھی طرح شروع کرنی ہے، اور اس میں دیر نہیں کرنی. جی ابھی تو میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہوں گا تو پھر توبہ کروں گا. کہتے جی حج کیوں نہیں کرتے؟ کسی جوان سے پوچھو جی حج کیوں نہیں کرتے، تو کہتے جی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو مجھے پیسہ کمانا ہے، ابھی تو مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر حج کروں گا. اچھا جی شادی جوانی میں کرنی ہے، حج بڑھاپے میں کرنا ہے. سارے کام جوانی میں کرنے ہیں، توبہ بڑھاپے میں کرنا ہے، نمازیں بڑھاپے میں پڑھنی ہے، اب روزہ بڑھاپے میں کیسے رکھیں گے جب منہ میں دانت ہی نہیں ہوں گے، چلنے کی طاقت نہیں ہوگی، سانس پھول رہا ہوگا،
آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، ہاں بدن پہ راشا طاری ہوگا، حج کیسے کریں گے؟ کہتے بوڑھا ہو جاؤں گا۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، کوئی پتہ نہیں اللہ نے کتنی عمر لکھی ہے، موقع ملے یا نہ ملے۔ کہتے ہیں کہ عاشا یہ عربوں کے یہاں ایک بڑا شاعر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کی، جب وہاں پہنچ گئے تو عاشا کو اس نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ جاتا ہوں اور اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ اسلام لانے کا ارادہ کیا اور اسلام لانے کے ارادے سے مدینے کی طرف نکلا تو مشرکین نے ان کو روک لیا، کہا جی آپ کہاں جا رہے؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے جا رہا ہوں، اسلام قبول کرنا ہے۔ وہ تو آپ کے دشمن تھے، وہ کیسے پسند کرتے کہ عاشا مسلمان ہو جائے؟ کہا جی آپ مسلمان ہو رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آپ سے کہیں گے نمازیں بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نماز بری بات تو نہیں ہے، اللہ کی غلامی کرنا تو ویسے بھی اللہ کے بندوں پہ واجب ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ تم سے کہیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ انہوں نے کہا جی ہر زکوٰۃ غریبوں کو دینا نیکی کا کام ہے، نیکی کے کام بھی کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر وہ تمہیں کہیں گے زنا مت کرو۔ تو کہا جی زنا کرنا ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ برا کام ہے، ہر عقل مند آدمی اسے برا سمجھتا ہے۔ اب انہوں نے کہا جی کیسے روکے اس کو، یہ تو رکتا ہے نہیں، پکا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک آخری تیر چلایا، کہا پھر وہ تمہیں شراب پینے سے روکیں گے۔ ارے میرے دوستو یہ شراب کیسی چیز ہے، کیسی چیز ہے۔ مجھے درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، ایک روایت میں نے پڑھی جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں سب کی مغفرت فرماتا ہے، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کی ایسی عام مغفرت ہوتی ہے لیلۃ القدر میں، لیکن فرمایا ایک شخص وہ ہے جو شراب پیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ یہ ایسا گناہ ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں لیلۃ القدر میں، زمین پر آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ فرشتے آتے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور جب وہ نیچے آتے ہیں تو پھر جتنے لوگ اللہ کے سامنے عبادت کر رہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جس حال میں بھی ہو، فرشتے جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے ان کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اس عاشا سے کہا پھر وہ تمہیں شراب پینے سے بھی روکیں گے۔ اب یہاں آ کے عاشا خاموش ہو گیا، اس کو شراب کی عادت تھی پینے کی۔ اس نے کہا اس پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، زنا چھوڑنا، اس لیے کہ بوڑھا تھا، بوڑھا آدمی کہا میں زنا کیسے کروں گا، ویسے ہی بوڑھا ہو گیا ہوں، نماز کے لیے تو ویسے بھی فارغ آدمی ہوں، نماز پڑھوں گا، لیکن یہ شراب چھوڑنا یہ بوڑھے آدمی کے لیے بھی مشکل ہے۔ بوڑھا آدمی زنا چھوڑ دے گا اس لیے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، لیکن شراب یہ ایسا نشہ ہے، بوڑھا آدمی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں، 1 سال تک خوب جی بھر کر شراب پیوں گا اور اس کے بعد پھر شراب چھوڑ دوں گا، پھر مسلمان ہو جاؤں گا۔ تو جہاں مدینے کی طرف جا رہا تھا سواری موڑی، واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی گھر نہیں پہنچا تھا کہ سواری سے گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہی مر گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، اللہ نے یہ موقع دیا ہے، توبہ کرو، توبہ، گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ شراب کی لت پڑی ہے، اسے چھوڑ دو، ایسی خراب چیز ہے، یہ بڑھاپے تک پیچھا کرتی ہے، یہ قبر تک بھی جاؤ تو وہاں تک بھی نہیں چھوڑتی ہے۔
یہ جوان ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، لگ جائے لت، اس سے نکلنا مشکل ہے۔ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، اللہ سے توبہ کرو۔ فرمایا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، کہتا ہے کہ ہر رات میں یہ کہتا ہوں کل یہ گناہ نہیں کروں گا، ہر رات کل یہ گناہ نہیں کروں گا، آج بس آخری مرتبہ شراب پینی ہے آج پی لوں، آج زنا کرنا ہے آج کر لوں، آج مجھے یہ اس گندے کام کرنے بس آج کی رات کرنی ہے، آج جوا کھیلنا ہے رات کو بس پھر اس کے بعد نہیں کھیلوں گا، آج مجھے جناب کیا ہے یہ حرام کرنا ہے اس کے بعد نہیں کروں گا۔ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شود امروز را فردا کنم، اور پھر جب اگلی رات آتی ہے، اگلا دن آتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں جی اگلا دن کروں گا، پھر جب اگلا دن آتا ہے تو کہتے ہیں اگلے دن کروں گا، کرتے کرتے توبہ نصیب نہیں ہوتی، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ توبہ کرو اللہ سے، معافی مانگو اللہ سے، اور اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے تمہارے سارے گناہ مٹھا دے گا۔ یہ مبارک رات ہے، ان راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ یہ لیلۃ القدر، یہ 5 راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، ان راتوں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ کر انسان اپنے آپ کو دھو ڈالتا ہے، اندر سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس رات میں۔ اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی علامت کیا ہے، کیسے معلوم ہو یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بتائی ہے کہ اس رات کی علامت یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، بالکل سفید ہوتا ہے، یعنی وہ چمکیلا ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس رات کی علامت ہے کہ جس رات لیلۃ القدر ہو، اور علماء نے اس کی ایک عجیب وجہ بیان کی ہے کہ یہ سورج کی شعاعیں کیوں نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں فرشتوں کو حکم دیتے زمین پہ جاؤ۔ اب کتنے فرشتے ہیں یہ میرا اللہ جانتا ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں کتنے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی امارت میں یہ سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور پھر جب یہ فرشتے صبح جب رات ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے آسمانوں کی طرف سفر کرتے ہیں، تو فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، تو آسمانوں کی طرف اٹھنے کی وجہ سے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ سورج کی شعاعیں چھپ جاتی ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیلۃ القدر کی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ بہرحال میرے دوستو، یہ چند راتیں باقی ہے، انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔